السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ معزز و مکرم حاضرین، آج کے اس پررونق بزم میں جس موضوع کے تحت خطاب کرنے کا مکلف کیا گیا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار۔ محترم حضرات، دنیا کی زندگی میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ انسان کو آزماتا ہے اور شر کے ساتھ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب آخر کار ہماری ہی طرف ہی لوٹنے والے ہو۔ یعنی کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی صحت و تندرستی کے ذریعے، کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی مال زیادہ دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ کبھی اچھے آلات کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی برے آلات کے ذریعے آزماتے ہیں، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اللہ تبارک و تعالی کا افعال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت ایک مبارکہ سے بات ثابت ہوئی کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہوتا ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ معزز و مکرم حاضرین، آئیے آپ کے سامنے فتنوں کے انواع و اقسام کو ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر ایک، بعض فتنے مال کی وجہ سے اور بعض اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ بڑے واضح انداز سے سورۃ تغابن آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ ہی ہے جس کے بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد اس طرح فتنہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کو اسے دین سے غافل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ فتح آیت نمبر 11 میں فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر رکھا تھا، لہذا آپ ہمارے لیے بخشش مانگے، اور وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، ان لوگوں کو ان کے مالوں اور ان کی اولاد نے جہاد فی سبیل اللہ سے غافل کر دیا تھا، اسی طرح ان کے مال اور ان کے بچے ان کے لیے فتنہ بن گئے۔ نمبر دو، اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شہوات و خواہشات کا ہے، جن کی محبت انسانوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی ہے، چاہے عورتوں کی شہوت ہو یا اولاد و احفاد کی شہوت ہو یا مان و ملال کی شہوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کی شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے
بڑے واضح انداز سے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے۔ نمبر 3، اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے۔ شبہات بعض نادانوں کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں فتور اور ان کے ارادوں میں فساد ہوتا ہے، چنانچہ حق و باطل کی آمیزش کر کے عمدن و قصدن اقبات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چرب لسانی اور لفاظی سے کام لیتے ہوئے عقائد کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں اور اپنے موقف کو منوانے کے لیے تو مناظرہ اور جدال سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ اسی طرح اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ اب پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ جو چاہیں جب چاہیں اور جہاں چاہیں ہر چیز سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میڈیا کے ذریعے عریانی، بے شرمی، فحاشی، بے غیرتی، بے حیائی کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ اللہ پناہ، اب کسی بات کا پرواہ نہیں رہا۔ ہر چیز ہر شخص کے لیے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے اوپن ہے۔ صورتحال اب اس قسم کی ہے کہ کسی بات کا پردہ باقی نہیں رہا اور ہر چیز اور ہر بات ہر ایک کے لیے پورے طور پر اوپن ہو چکی ہے، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت ہو۔ اسی طرح اس دور کا ایک فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں بدامنی کا فتنہ، کہ عزت محفوظ ہے، نہ جانے محفوظ ہے اور نہ مال محفوظ ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جیسا کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا اور پیشین گوئی کی تھی، یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشؤ ویکثر الحرج یعنی القتل۔ اسے امام بخاری نے کتاب الفتن کے اندر 7061 نمبر پر نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وقت قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم صرف نام کا رہ جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بخاری کی روایت میں ہی وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ، یعنی عمل کم ہو جائے گا، فتنوں کا دور ہوگا اور لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا اور اسی طریقے سے قتل عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا۔ وقت کے تقارب سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلنے لگے گا، مثلا جس بگاڑ اور خرابی کے پھیلنے میں پہلے 1 سال یا 1 ماہ لگتا تھا، قیامت کے قریب وہ خرابی بہت کم مدت میں پھیل جائے گی، جیسا کہ آج کل کے میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک ویڈیو کلپ، ایک آڈیو کلپ، ایک پکچر، ہر چیز پل بھر میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے کہ ایسی صورت میں وقت تنگ ہو جائے گا اور اس کی برکت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کی فرقہ واریت اور گروہ بندی کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک تھا، جس کا نبی ایک تھا، جس کا قبلہ ایک ہے، جس کی شریعت ایک ہے، آج جو امت متعدد فرقوں میں بڑھ چکی ہے اور ہر فرقہ کل حزب بما لدیہم فرعون کا مصداق بنا ہوا ہے، یعنی ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے اور عامت الناس حیران و پریشان ہے کہ وہ کس گروہ میں
شامل ہوں اور کس میں شامل نہ ہوں، وہ نہیں جانتے کہ کس گروہ کا صحیح اور کس کا غلط ہے، کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا باطل پر ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بات فتنے ایسے جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات مبارکہ میں خبردار کر دیا تھا کہ میری امت میں انتہائی سنگین اور خطرناک فتنے واقع ہوں گے جن میں لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اسے امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر 118 نمبر پر نقل کیا ہے۔ تم ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوگے۔ ان فتنوں کے دور میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ اپنے دین کو دنیا کے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل کیے اور کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں میرے بھائیو اور دوستو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا من یوقد صواعب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلی ان رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ کون اجروں والیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھنے اور دنیا میں لباس پہننے والی کئی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر 7069 پر نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان فتنوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خصوصاً قیامت سے پہلے ایسے فتنے واقع ہوں گے جو گرمی کے موسم میں چلنے والے ہوا کے تیز جھکڑ کی طرح آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور ان میں سے بہت فتنے ایسے ہوں گے جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹاٹے مارتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کو بہا لے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں حق و باطل کا اختلاط اس انداز ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ ان میں دلوں کو بری طرح جھجوڑا جائے گا، وہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے جن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس طرح کے فتنوں میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح تک کافر ہو جائے گا والعیاذ باللہ۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے سنگین فتنے پے در پہ آئیں گے۔ جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پہلے آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ یاد رہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، ان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کیا یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، حالانکہ ہم ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اور اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس طرح کی کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں ہم مشرکوں کی طرف سے سخت ترین تکلیفیں اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ سنتے
آپ تکیا چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم او عصب ما يصرف ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی، مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور ایک شخص کے سر کی چوٹی پر آری رکھی جاتی تھی، پھر اسے دو ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا، مگر یہ آزمائش بھی اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور اللہ تعالی یقیناً اس امر کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعت اگر موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر 3852 پر نقل فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد صحابہ کرام کے واقعات مشہور ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے اب تک متعدد فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موجودہ دور میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قیامت سے پہلے آئیں گے۔ ہمیں باحتیاط مسلمان فتنوں کی سنگینی کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو نیک اور بد میں فرق نہیں کرتا، بلکہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا الا من رحم ربنا۔ پھر قیامت کے دن سب کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم لوگ فتنے سے ڈرتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جان لو کہ اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے ڈرایا۔ آپ نے آگاہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک مسلمان اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر زندگی گزارنا پسند کرے گا اور وہی چیز اس کو بھائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یقر بدینہ من الفتنہ، یعنی قریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے نازل ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے بچنے کی خاطر اپنے دین کے ساتھ راہ فرار اختیار کرے گا۔ اسے بھی میرے بھائیو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر 19 نمبر کتاب الفتن کے اندر روایت فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لا تستشرفه ومن وجد ملجأ او معاذا فليعذ به۔ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے شخص سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا، یعنی جو شخص جتنا ان فتنوں سے دامن بچائے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص ان کی طرف جاکے گا ان میں ملوث ہوگا اسے وہ فتنے پچھاڑ دیں گے، اور جسے کوئی اپنا پناہ گاہ مل جائے تو ضرور اس میں پناہ لے لے گا۔ اسے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 3601 پر نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے، ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی خاطر تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا دین سلامت رہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر
فواہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جسے فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جس شخص کو فتنوں میں مبتلا کیا گیا اس پر انتہائی افسوس ہے۔ اسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 4263 پر نقل فرمایا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں سے ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اسے ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1، فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جو ان فتنوں سے بچا سکے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منا وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہو اور ان میں سے جو باطن ہو، تمام فتنوں سے پناہ طلب کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منا وما بطن، ہم ان تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو ظاہر و باطن ہے۔ اس امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر 2867 نمبر پر نقل فرمایا ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ یا محمد اذا صلیت فقل اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے محمد، جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کے بغیر میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر 3233 اور 3234 پر نقل فرمایا ہے۔ علامہ البانی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، تکون فتنۃ لا ینجی من الا دعاء کدعاء الغریب، جب فتنہ واقع ہوتا ہے تو اس سے ایسی دعا نجات دلا سکتی ہے جیسی دعا پانی میں غرق ہونے والا کرتا ہے۔ اسے امام ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 331 پر نقل فرمایا ہے۔ دوسرا ہتھیار وہ ہے کہ جس سے ہم فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو عقیدہ توحید پر ثابت قدمی اور مستقل مزاجی سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہی عقیدہ ان مسلمانوں کی اس بات کی مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے اور جو بھی فتنہ آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جسے اس کو برداشت کرنا ہے اور اسے ہر حال میں راضی رہنا ہے، اور صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تو اس کے دل کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ایسے شخص کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہر آزمائش و مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، لہذا ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ جس کے حکم سے آزمائش و مصیبت آتی ہے وہی اس سے بچانے اور اسے ٹالنے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اسی آیت کسی بات کی طرف اشارہ فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جس شخص کو اللہ
तबारक व तआला पर यकीन होगा उसके दिल की अल्लाह ताला रहनुमाई कर देगा। चुनांचे जान लेगा कि उस पर आने वाली आजमाइश व मुसीबत उससे चूक नहीं सकती है, और जो चीज उससे चूक जाने वाली है वो उसे पहुंच नहीं सकती है। यही यकीन रासिक उसके दिल को मजबूत करता है और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हर आजमाइश व मुसीबत को बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, तीसरी चीज जो हमें फितनों से निजात दिला सकती है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से थामे रहना है, क्योंकि जो शख्स किताबुल्लाह की तिलावत करता है, उसका मुताला करता है, उसमें तदब्बुर और गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह ताला उस हिदायत देता है, फितनों में उसकी रहनुमाई करता है, उसे फितनों के अंधेरों से निकाल कर हक की रोशनी दिखाता है और राह हक पर गामजन करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिदवानहु सुबुल सलाम व युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़निहि व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और ऐसी वाज़ेह किताब आ चुकी है जिसके जरिए अल्लाह ताला उन लोगों को सलामती की राहों की तरफ हिदायत करता है जो उसकी रज़ा के इत्तिबा करते हैं और अपने हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और सिरात मुस्तकीम की तरफ उनकी रहनुमाई करता है। और यही मामला सुन्नत रसूल का भी है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में इख्तिलाफ कतीर वाक़े होने की सूरत में अपनी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को और उनके तर्ज अमल पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर महदीय्यीन अर्राशिदीन तमस्सकू बिहा व अद्दू अलैहा बिन्नवाजिब व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिद्अह व कुल्ल बिदअतिन दलाला। इससे अबू दाऊद ने अपनी सुनन के अंदर 4607 नंबर पर नकल किया। अल्लाह अलबानी ने इसे सही कहा है, तुम मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, इसी तरह हिदायत याफ्ता और राह रास्त पर गामदन खुलफाए राशिदीन के तरीके पर जरूर अमल करना, उसको मजबूती से ताम लेना और उसे कतान न छोड़ना, और तुम दीन में नए नए काम ईजाद करने से बचना, क्योंकि दीन में बिदअत का ईजाद करना या दीन में हर नया काम किसी नए काम का ईजाद करना ये बिदअत है और बिदअत सरासर गुमराही है। खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के तर्ज अमल को अख्तियार करना इसलिए भी जरूरी है कि उनके अदवारे खिलाफत में भी मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाया, चुनांचे उन्होंने जिस तरह उनका मुकाबला किया और जिस तरह उन्होंने उन फितनों की आग को ठंडा किया, उससे यकीनन आज के फितनों का मुकाबला करने में भी बहुत हद तक रहनुमाई मिल सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जिन दो चीजों को छोड़ और जिनको मजबूती से थामने पर इस बात की गारंटी दी थी कि उम्मत गुमराह नहीं होगी, वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, फाक़िलू अय्युहन्नास क़ौली फ़इन्नी क़द बल्लग़तु व क़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लू बअदहु इन तमस्सकतुम बिही किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ लो, अपनी जहनों के अंदर बिठा लो, मैंने यकीनन अल्लाह का दीन आप तक पहुंचा दिया है और मैं तुम में ऐसी चीज छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। इसे इमाम अल-मरूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अस-सुन्ना के अंदर 68 नंबर पर रवायत किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम शैअन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती व लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल औद। मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, उनके बाद अगर तुमने उन्हें मजबूती से थाम लिया तो कभी गुमराह नहीं होंगे। एक है किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद, और दूसरी है मेरी सुन्नत, और ये दोनों कभी जुदा जुदा नहीं होंगी यहाँ तक कि औद पर मेरे पास आ जाएंगी। इसे जो है इसे सहीहुल जामे के अंदर अल्लामा अलबानी ने 2937 के नंबर पर सही करार दिया, इसकी तस्दीक फरमाई है। लिहाजा इस दौर के मुख्तलिफ फितनों से बचने के लिए सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती से थाम लें और उन्हीं से रहनुमाई हासिल लें
رہنمائی لے اور انہیں کو اپنا اوڑھنا و بچھونا بنائیں اور فرقہ وارانہ تعصب کو ترک کر کے اللہ کی رسی سے چمڑ جائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد کرو جب تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے بندو، جہاں تک مسلکی نزاعات اختلافات کا تعلق ہے تو تمام اہل علم پر فرض ہے کہ وہ انہیں ختم کرنے کے لیے صدق دل سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف رجوع کریں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور پھر عوام الناس کی بھی اسی چیز کی طرف رہنمائی فرمائیں۔ چوتھی چیز جو ہے ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے وہ ہے دین علم حاصل کرنا۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین علم حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے جو فتنوں کے تاریک راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت و تاریکی جو انسان کو تباہی کے گھڑے میں پھینک دیتی ہے والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی کے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی تعلیمات کو حاصل کرے، اس کو سمجھے، دین کی تعلیمات کو حاصل کرے سمجھے، اور جب وہ لوٹ کر آئے تو اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائے۔ آج کل جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہر آئے دن شکوک و شبہات پیدا کر کے نئی نسل کو دین سے بیدار کرنے کے صحیح مضمون کی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علوم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ان جدید فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شرعی علم بہت بڑی خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جس چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، چاہتا حکمت یعنی علم و فہم عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت یعنی علم و فہم دے دیا گیا تو گویا اسے بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو شرعی علم کے مطابق شرعی علم کی طرف توجہ دینی ہے اور خود بھی شریعت کا بنیادی علم حاصل کرنا ہے اور اپنے تمام بچوں کو بھی اس کے لیے جو ہے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح وہ خود بھی جدید فتنوں سے بچیں گے اور نئی نسل بھی ان سے محفوظ رہے گی۔ یہاں ایک بات انتہائی اہمیت کی عامل ہے اور وہ یہ کہ شرعی علم شرعی علماء سے ہی حاصل کرنا چاہیے جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ کہ ان لوگوں سے جو کل تک سنگر گانا گاتے تھے آج اسکالر بن کر ٹی وی کی اسکرین پر مفتی یا مبلغ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان نام نہاد مفتیان سے جو قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اور حدیث رسول کا انہیں کوئی علم ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے جو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی جھوٹی اور من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ اسے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 نمبر روایت پر نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے بندوں کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ وہ علماء کی ارواح کو قبض کر کے علم کو اٹھائے گا۔
یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، چنانچہ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، چنانچہ ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اسی طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بعض لوگ علماء کرام کو حقیر سمجھتے ہیں کی طرف رجوع کرنا توہین سمجھتے ہیں، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا وَيَرْحَمُ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو جو شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے، یعنی ایسا انسان میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑے بزرگوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں یعنی بچوں پر ترس نہ کھائے اور ہمارے عالموں کے حقوق کو پورا نہ کرے، ان کے حقوق کو پہچانے نہ۔ اسی طرح ایک اور بات کی تنبیہ بھی انتہائی ضروری ہے، ایک اور بات کی تنبیہ انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ گوگل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ گوگل سے علم کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اور غلط کی طرف بھی، حق کی طرف بھی اور باطل کی طرف بھی۔ لہذا گوگل کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ علم کے اصول کے لیے گوگل سے مدد ضرور لیں، لیکن علم صرف ان ویب سائٹ سے لیں جن کا منہج بالکل واضح ہے اور ان میں قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم پایا جاتا ہے، اور ان ویب سائٹ سے اجتناب کریں جن کا منہج واضح نہیں ہے اور ان میں ہر رتب و یابس کو جمع کیا گیا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں رہنا، شامل رہنا، مل کر رہنا اور تفرق سے اجتناب کرنا، کیونکہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ جماعت سے الگ ہونے والا شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑیا اس بکری کو شکار کر جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا کہ کہیں مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس شر میں پڑ نہ جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر یعنی اسلام سے مشرف کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اس میں قدورت ہوگی۔ میں نے کہا قدورت سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے رہنمائی لیں گے، تو میں ان کی باتیں اچھی لگیں گی اور بات بری لگیں گی۔ میں نے پوچھا کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، دعات الى ابواب جہنم من اجابہم الى یعنی من اجابہم الى فذقوہ فیہا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ دائی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس کو اس میں گرا دیں گے، فذقوہ فیہا، اس میں اس کو گرا دیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ان کی صفات بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری اس زبان میں بات کریں گے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم عالم مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا، ان کو پکڑے رہنا۔ میں نے کہا اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران نہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعدى على اصل شجرة
حتی یدرکک الموت وانت علی ذالک، پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چھپانی پڑے، یہاں تک کہ تجھ پر اسی حالت میں موت آ جائے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 3006 نمبر پر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ اور جبیر بن مطعم بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صلاۃ اللہ یغل علیہن قلب مؤمن، اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لولاۃ المسلمین ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم۔ تین چیزیں ایسی جن کی موجودگی میں مومن کے دل میں کینہ داخل نہیں ہوتا ہے: اللہ کے لیے عمل خالص کرنا، مسلمانوں کے سربراہوں سے خیر خواہی کرنا اور کی جماعت میں بہرحال شامل ہونا، کیونکہ ان کی دعوت ان سب کو محیط ہوتی ہے، جیسے ایک دیوار ان کا احاطہ کرتی ہے، اسی طرح ان کی دعوت جو کہ دعوت اسلام ہے، دعوت اسلام ہے بھی ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور انہیں فرقہ بندی سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے ان کی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا اشد ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا کس قدر خطرناک، اس کا اندازہ آپ حدیث سے کر سکتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى من امیری شیئا یکرہہ فلیصبر، کہ جو شخص حکمران کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اس پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتۃ جو ہے فمیتۃ جاہلیہ، کہتے ہیں کہ جو شخص فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتۃ جاہلیۃ، یعنی جو شخص کیا ہوا ان سے الگ ہو گیا، یعنی جماعت کیونکہ جو آدمی جماعت سے ایک بالش بھر بھی الگ ہو گیا اور اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ نمبر 6، فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پر عبادت میں مشغول رہنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم 1849 نمبر کی روایت ہے، کہ فتنوں میں عبادت کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی جب فتنوں کا دور ہو، قتل و غارت گری عام ہو رہو، حق و باطل میں آمیزش کی جا رہی ہو، لوگ انتہائی مضطرب اور پریشان ہو، تو ایسے حالات میں کم ہی لوگ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی غفلت کے دوران جو شخص عبادت میں مشغول ہوگا وہ یقیناً فتنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 7، تقوی اختیار کرنا۔ فتنوں تقوی سے مراد یہ کہ آپ اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھیں، یوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ فتنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا، نور بصیرت عطا کر کے حق و باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی اور رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ 8ویں چیز جو ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچا سکتی ہے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دینے والا ہے جو استغفار کر رہے ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا، اور یہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ سورہ انفال
آیت نمبر 33 کی روایت آیت نمبر 33 ہے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر سورہ انعام کی 43 نمبر پہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وضجن لهم الشیطان ما كانوا يعملون. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، یعنی کیوں نہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور کیوں نہ معافی مانگی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھلا دیے. لہذا فتنوں کے دور میں مسلمانوں کو صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام گناہوں پر اس کے سامنے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ فتنوں کے شرط محفوظ رکھے گا. نویں چیز جو ہے فارغ اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرنا، یعنی فتنوں سے اگر بچنا ہے تو نویں چیز ہمیں اور آپ کو یہ اپنانی پڑے گی کہ ہم اور آپ اپنے فارغ اوقات کو نفع بخش چیزوں کے اندر مشغول کریں. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وسعتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتك قبل موتك. پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اسی طریقے سے اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. اس حدیث کو دیکھا جائے اور اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترغیب و ترغیب کے اندر 3355 نمبر پر اس روایت کو صحیح فرمایا ہے. اس حدیث میں مذکورہ پانچوں چیزوں یعنی بڑھاپا، بیماری، غربت، مشغولیت اور موت انسان کے لیے کتنا فتنہ بن سکتی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے جوانی، تندرستی، تونگری، فراغت اور زندگی کو غنیمت سمجھ کر ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا حکم دیا ہے. اور آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 چیزوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو، ان کو آنے سے پہلے جلدی جلدی عمل کر لو اور اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو. نمبر 1 احمق یعنی بیوقوف لوگوں کی حکمرانی، پولیس کی کثرت، قطع رحمی، فیصلے کو رشوت کے بدلے بیچنا، خون بہانے کو ہلکا سمجھنا اور ایسے نوخویز بچوں کا آنا جو قرآن مجید کو راگ گانا بنا لیں گے. لوگ ان میں سے ایک کو اس لیے امام نہیں بنائیں گے کہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے بڑا عالم ہوگا، بلکہ اس کے لیے ان کے سامنے قرآن کو گا کر پڑے گا. اللہ اکبر، یہ کتنی بری چیز ہے. اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 979 کے اندر صحیح فرمایا ہے. اس حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے جلدی جلدی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فارغ اوقات کو نفع بخش امور میں مشغول کرنے سے انسان فتنوں کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے اور اسے بچ سکتا ہے. 10ویں چیز ہے کہ انسان صبر کرے، یعنی فتنوں سے اگر بچنا چاہتا ہے، فتنوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو صبر کا دامن تھامے رکھے، یعنی مختلف آزمائشوں اور فتنوں کو برداشت کرنا اور ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کرنا. ارشاد محمد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور یقین کر لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے. اس سے اللہ کے نبی اس روایت کو امام محمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر 2804 پر نقل فرمایا ہے، جس سے علامہ شعیب ارناؤت نے صحیح فرمایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسک
فیہن بما انتم علیہ اجر 50 منکم، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں سے جو شخص اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا جس پر تم قائم ہو تو اسے تم میں سے 50 افراد کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اسے بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 494 پر صحیح فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی 10ویں کے بعد 11ویں چیز یعنی فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہمارے لیے 11ویں چیز ہو سکتی ہے، منافقوں کی سازشوں سے خبردار رہا جائے، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کی قوت کا شیرازہ بکھیرنا اور ان میں پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں اور مسلم ممالک میں انتشار، لاقانونیت اور فساد پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے منافقوں کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 48 میں فرمایا، اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلے تو تمہارے لیے شر و فساد میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے، اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی غزوہ احد اور غزوہ خندق میں فتنہ پیدا کرنا چاہا اور معاملات کو آپ کے لیے الٹ پلٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ یہی روش ہر دور کے منافق اختیار کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے۔ 12ویں چیز جو ہمیں اور آپ کو جو ہے فتنوں سے بچا سکتی ہے وہ ہے جلد بازی سے اجتناب کیا جائے۔ یہی آخری چیز ہے، یعنی فتنوں کے شر سے بچنے کا آخری سبب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی فتنہ اور آزمائش آئے تو مسلمان جلد بازی نہ کرے بلکہ تأمل و بردباری اور ٹھہراؤ سے کام لے، اسباب و عوامل اور نتائج پر سوچ بچار کر لے، صاحب الرائے لوگوں سے مشاورت کرے، اور اگر ملکی و قومی سطح پر کوئی آزمائش آئے تو ارباب اقتدار کو موضوع اقدامات اٹھانے دیں اور ان کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کرنے کے بجائے ان کے دست و بازو بنے، افواہوں پر یقین نہ کریں بلکہ ہر خبر کی تصدیق کریں۔ افواہیں پھیلانا اور جھوٹی خبریں عام کرنا منافقوں کی روش ہے، نہ کہ سچے مومنوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور جب انہیں امن و خوف کی کوئی خبر ملتی ہے تو اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارباب اقتدار کے سپرد کر دیتے تو ان میں سے تحقیق کی صلاحیت رکھنے والے اس کی تہ تک پہنچ جاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین مدینہ کی روش کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ جنگ سے متعلق آنے والی ہر خبر کی تحقیق بغیر تحقیق کیے ہوئے اسے نشر کر دیتے ہیں، اسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں میں عام کر دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کی صفوں میں تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بعض کمزور ایمان والے مسلمان فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا اگر یہ لوگ اس طرح کے معاملات کو رسول اللہ اور صحابہ کرام جیسی بصیرت لوگوں پر چھوڑ دیتے تو یہ یقیناً ان کی تہ تک پہنچ کر ان کا مناسب حل نکال دے۔ لہٰذا ہر دور میں مسلمانوں کو اس قسم کے منافقوں اور ان کی سازشوں سے متنبع رہنا چاہیے، یوں اپنے آپ کو اور اپنے اسلامی معاشروں کو فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ باقی جہاں تک سوشل میڈیا پر گردش کرتی جھوٹی خبروں اور افواہوں کا تعلق ہے تو ان پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں معتمد اور باوثوق ذرائع سے تصدیق کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حجرات آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر تمہیں ندامت اٹھانے پڑے۔ لہذا آخر میں ایک بار ہم پھر یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کی زب و حالی کو دور کرے اور ان کو فتنوں سے نجات حاصل کرنے کے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو اللہ تو فتنوں سے دور رکھ اور امن و شانتی ان کا گہور اور ان کا جو ہے مدار بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔